بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ آپ سب کو آج میں نے چند خبریں بتانی ہیں اور اس میں سب سے پہلے میں رکھتا ہوں کہ اس وقت نا ہوتا بھلا کیا ہے۔ اب ذرا میری بات بڑے غور سے سمجھنی ہے آپ نے۔ کوئی بھی ملک کی عوام دوسرے ملک کی عوام کے خلاف نہیں ہوتی، مطلب سوائے ایک ملک کے، وہ ہے اسرائیل، کیونکہ وہ تو سیٹلرز ہیں، وہ قابضین ہیں۔ وہ میں ابھی سی این این کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، سی این این بڑا ادارہ دنیا کا، وہاں کا جو کیمرہ مین اور جو اس کا رپورٹر ہے یا جو کورسپونڈنٹ ہے وہ سیٹلرز کے پاس، جو کہ یہ غزہ کے پاس یہودی جو آباد کاریاں ہیں، وہاں پر گیا اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب ویڈیو بنانا کوئی جرم تو نہیں ہے، دنیا کو کوئی قانون بھی آپ کو نیچر کی، قدرت کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی ویڈیو بنانے سے روک ہی نہیں سکتا۔ تو وہ فوجی جو اسرائیل کے ہیں وہ اسے منع کر رہے ہیں، اور اس نے کہا کہ ہاں، اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کا کیمرہ چھینا، اس کو مارا، زدوکوب کیا، جس کے اوپر پھر انہوں نے پوری ایک ڈاکومنٹری بتائی۔ کس چیز کی؟ کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، گاؤں جو ہیں وہ اجاڑے جا رہے ہیں، لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں ان کے گھر۔ تو یہ میں نہیں بات کر رہا، نہ میری کوئی رپورٹ ہے، یہ تو سی این این کی رپورٹ ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، اگر کہتے ہیں تو ادھر ہم چلا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس ایک، کیونکہ وہاں کے لوگ بھی اب یہ کرنے لگے ہیں، سوائے اس ملک کے لوگوں کے، دنیا کے کسی بھی ملک کے لوگوں کے، انہوں نے بھارت کے لوگوں کے خلاف تو نہیں ہے، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا دشمنی ہے؟ ہاں، جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو ان کے نظریات ہوتے ہیں، جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، اور ریاستوں کے اندر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، جیسے افغان طالبان ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، لیکن وہ اسٹیٹ ایکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، قابضین ہے۔ اسی طرح آر ایس ایس نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، لیکن اس کی پالیسی کے اوپر پورا بھارت چل رہا ہے، اور بھارت کے لوگ تنگ ہیں۔ اسی طرح ہم دنیا کے ملکوں کے عوام کے خلاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح اب بات آ جائے گی امریکہ کی۔ ہم ایز اے اسٹیٹ، کیا امریکہ کی اسٹیٹ سے مراد ہے وہاں کے لوگ، رہن سہن، سب کچھ، پورا ملک اس کے خلاف ہے؟ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ہوں، نہیں، وہ ایران بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہاں کے جو حکمران ہو سکتے ہیں، ان کی پالیسیز ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ الائن نہیں ہوتی، ہر اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد کے اوپر بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ ماضی کے اندر امریکہ کے قریب بھی رہا ایران، اور تقریباً جو حال ہی میں اگر آپ 20 سالوں کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ چپکرش بھی ہے۔ اسی طرح ہماری بھی پالیسیز جو ہیں وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، وقت کے حالات کے تناظر کو دیکھتے ہوئے، ماضی میں ہمارے ایران کے ساتھ بھی بڑے شکوے گلے رہے ہیں، مگر پھر آپ نے الائنس بھی دیکھا ہے ہمارا۔ دنیا میں ایران کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں ہونے کے باوجود بھی ہم ایران کے ساتھ میمورنڈم بھی سائن کرتے رہے ہیں، تو لیکن اس کی گنجائش ہم نے پیدا کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب پاکستان نے اس ساری جنگ کے اندر جو اچیو کیا ہے وہ دنیا کا ٹرسٹ اچیو کیا ہے۔ پاکستان اس ساری جنگ میں امن کا سفیر ہونا اچیو کیا ہے۔ یہ آپ کے لیے قابل فخر بات ہونی چاہیے۔ چند یوتھیوں کے، ان بغیرتوں کے، کم عقلوں کے، جاہلوں کے، پوری کی پوری جاہل ٹولی کے، اور یہ ابو جہل کی نسل کے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی باشعور پاکستانی اور محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر، وہ اس سارے کردار میں پاکستان کی پالیسی کو، بالخصوص فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو سلیوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا ٹرسٹ اچیو کر کے پاکستان کو دوبارہ سے ایک ڈپلومیٹک کنٹری کے طور پر سامنے ظاہر کیا ہے، ایک ایسا ملک جو کہ امن کا سفیر ہے، جو کہ پراسپیرٹی کا، جو کہ دنیا کو جنگوں سے بچانے کا سفیر ہے۔ اور جنگیں حل نہیں ہے، تباہی کس کو پسند ہے؟ کسی ملک کی عوام کو تباہی پسند ہے؟ ایران کی عوام کو تباہی پسند ہے کیا؟ ایون میں کہتا ہوں کہ وہ جابر، وہ جو ریاست ہی نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی تباہی پسند نہیں ہے، وہ اب بلک رہے ہیں۔ جب ایران کلسٹر کے کلسٹر بھیج رہا ہے نا، تو اسرائیل کے لوگ بلک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کرو۔ وہ بھی جنگ نہیں چاہتے، اسی لیے ہم بھی جنگ نہیں چاہتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کا ٹرسٹ، دنیا کے پلرز کے ساتھ کھڑا ہونا، امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا، رشیا کے ساتھ ایٹ اے ٹائم کھڑا ہونا، چائنا کے ساتھ ایٹ اے ٹائم کھڑا ہونا۔ اس کے لیے گٹس چاہیے، اس کے لیے دماغ چاہیے، اس کے لیے عقل چاہیے، اس کے لیے فارن پالیسی چاہیے۔ اس کے لیے وہ نہیں چاہیے جہاز واپس لے رشیا کے اندر ہوں، یوکرین رشیا کی جنگ لگی ہو، وہاں پہ آن دے دیں۔
ایران کے اندر جا کے ایران کے خلاف بول پڑیں, چائنا کے اندر جا کر چائنا کو بتا دیں کہ ہم تم سے زیادہ تمہارے ملک کو جانتے ہیں, سری لنکا کے ماڈل کو فالو کرنے لگ جائیں, وہ ڈیفالٹ ہو جائے, پھر کہیں کہ وہ ہاں جی ویسے ڈیفالٹ کروا دو کیونکہ میری حکومت نہیں. سو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ, وی وانٹ آل دا پلرس جو کہ جھک کر ہمارے قدموں میں آئیں. تو یہ ہم نے کیا ہے. تو ابھی میں آپ کو ایک خبر دینے لگا, میں نے اس لیے تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے, سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدہ رکھنے والا پاکستان, یہ اب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ رکھنے سے مراد ہے کہ ایران کا مخالف ہونا, مگر نہیں ہے. کیسی خوبصورت ہے. سعودی عرب کے ساتھ نئے سرے سے دفاعی معاہدہ کرنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کو یہاں سے مائنس کرنا اور امریکہ کا ہمارے خلاف ہونا. ایسا نہیں ہے. دس از آر ڈپلومیسی, دس از آر نیو پاکستان, دس از دا پاکستان وی وانٹڈ. اب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ رکھنے والا پاکستان خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے خود کو ثالث کے طور پر بھی پیش کر رہا ہے, یہ کر دیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران تنازع میں رابطہ کاری, یعنی جو انہوں نے کنیکٹیوٹی کی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ, ایران اینڈ امریکہ اینڈ آل دا الائز, یہ جو انہوں نے کی ہے اسرائیل کو مائنس کر کے, کیا خوبصورتی ہے. جس کی وجہ سے جنگ ہے یا جس کو سب سے زیادہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ اس کو چھوڑ کے ادھر آ گیا. اس کام کی وجہ سے عاصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کا جو ایران تنازع میں کردار ہے وہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کر سکتا ہے اور کر چکا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے. دنیا کے اخبارات مجھے بتائیں تاریخ میں, چلیں آج نا لیٹس بی فیئر, جنرل ایوب کے بعد تاریخ میں مجھے بتائیں کہ اس طرح سے مجھے کسی پرسنالٹی کا نام لے کر بتائیں کہ جو کہ اتنا انفلوئنشل ہو جائے اپنے ملک میں, عرب ممالک میں, ایران میں, ایٹ اے ٹائم امریکہ میں, ایٹ اے ٹائم ساؤتھ ایشیا میں, نارتھ ایشیا میں, چائنا میں, رشیا میں, سب کے ساتھ ایٹ اے ٹائم انفلوئنشل ہو جائے کہ وہ سب کو چاہیں تو سب کو اکٹھا بٹھا دیں ایک ہی میز پر. اور یہ جو کارنامہ انہوں نے ادا کیا ہے, اس کے اوپر انہوں نے پاکستان کے تعلقات مزید واشنگٹن کے ساتھ بہتر کر دیے ہیں. اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتری جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے. ہم سفارتی طور پر اور تجارتی طور پر اگر دنیا کے بڑے ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو ہم نے اپنے انٹرسٹ کو بھی تو دیکھنا ہے نا. یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی فتووں والی بات نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ ان چیزوں سے الگ ہو کر چلتی ہے, اور اس دنیا کو چلانے والے جو ہوتے ہیں ان کو دماغ والے کہا جاتا ہے. اب چونکہ بات ہو رہی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی, تو اسی سے ریلیٹڈ میں ان کا آپ کو ایک بیان سناتا ہوں. اب یہ بات بڑی غور سے سننی ہے آپ نے. فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے ایران تنازع جنگ میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اب یہ جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ نا میں آپ کو فیلڈ مارشل صاحب کا ایک بیان سناتا ہوں. یہ بیان انہوں نے کافی عرصہ پہلے دیا تھا اور قرآن سے ہی نکالا تھا, اور قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی. اب دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل نے کیا کیا, دنیا کو جنگ سے بچایا. ہمارے وزیر اعظم, ہماری فارن آفس نے جنگ سے بچایا, خطے کو جنگ سے بچایا. دنیا معترف ہے, دنیا کے تعلقات جو ہے پاکستان کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں, سفارتکاری پاکستان کی مضبوط ہو رہی ہے. اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے, پیسہ آئے گا, پاکستان میں جو حالات ہیں وہ مزید عام بندے کے لیے بھی بہتر ہوں گے. اور دنیا میں جو تیل کی پرائسز ہائی کپ ہونی تھی وہ پاکستان جیسا ملک تو آن ریئل گراؤنڈز افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ہیں اصل حقائق جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور ابھی بھی, کہ پاکستان نے نہ صرف اپنا بلکہ دنیا کا فائدہ کیا. دیز آر دا ٹرو فیکٹس, اور دنیا اس کے اوپر لکھ رہی ہے. بٹ دا بیڈ فیکٹس اینڈ دا فیک نیوز اینڈ دا فیک پروپیگنڈا از کہ پاکستان کا انٹرسٹ بیچ دیا, مسلم امہ کو بکھیر کے رکھ دیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, ایران کے ساتھ دغا کر, یہ فیک پروپیگنڈا. اب یہ خبریں جب میدان میں آتی ہیں تو ہمارے کچھ سمن بکمن جو جاہلین ہیں وہ کیا کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کو عقل آنی چاہیے, ویسے آپ جاہل آپ کو نہیں کہنا چاہیے, لیکن چلیں آپ اس سینس میں کہ کیونکہ جو خود تحقیق نہیں کرتا وہ میری نظر میں جاہل ہے. خود تحقیق کرو, پڑھو, نہیں تو کسی سے پوچھو, صاحب عقل سے پوچھو, صاحب علم سے پوچھو, محب وطن سے پوچھو. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی فیک پروپیگنڈا ان کی وال پہ آتا ہے وہ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں, وہ ہائپ کریٹ کر دیتا ہے. جو اینٹی
اسٹیٹ اینڈ اینٹی فیلڈ مارشل اینڈ اینٹی گورنمنٹ نیریٹو ہوتا ہے. اور وہ کون پھیلا رہا ہے, اس کے پیچھے فنڈنگ کس کی ہے, کہ جس کو اس وقت اس ساری جنگ کے رکوانے میں اور امریکہ کو امن پر لانے میں تکلیف ہے, اور وہ ہے اسرائیل, وہ ہے بھارت, کیونکہ وہ کیوس چاہتے ہیں. وہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے. تو فیلڈ مارشل نے اس حوالے سے کیا کہا تھا, ریسیوڈ فارورڈڈ, یہ نہیں ہے قرآن پاک میں. سنیے ذرا کیا فرمایا تھا. کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو. یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. دس از یور قرآن. اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے, فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو آگے چلاؤ. صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ, کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا. اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یسرب, یا اہل یسرب لا مقام لکم فرجعوا, یہ قرآن میں نام ہے اس کا, جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. یہ دیکھیں, مزہ آیا جذبہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سوشل میڈیا آپ کا یہ چلتا ہے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, جو کہ قرآن کے منافی ہے. تحقیق کرو, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دوسرا, ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوٹک سچویشن ہو, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ آئے, پاکستان میں افراتفری ہو, عوام کا حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہ ہو, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو پھر پاکستان کی پرسیپشن انڈیکسز نیچے جائیں گے. پھر تیسرا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گردوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. وہ دہشت گرد جیسے مرضی ہو, وہ ڈیجیٹل ہو یا جو مرضی ہو, تو یہ دہشت گردی کی جاتی ہے. اب یہ جو ساری سچویشن ہے, اس کے اوپر فائدہ کس کو ہو رہا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں, آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں خان صاحب کی. ابھی ایک صحافی ہیں فیصل اعجاز بھلی, بڑی خوبصورت بات کی, میں ان کو ذرا یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ نہ داڑھی نہ مونچھ, نہ کوئی حدیث یاد, نہ کوئی قرآن کی آیت یاد, نہ زندگی میں کوئی دین شامل, نہ اپنی اولاد کو دین پر گامزن کیا, نہ اپنی اولاد کو دین پر گامزن کیا, مگر اس کے باوجود جس چالاکی سے عمران احمد خان نیازی نے مذہب کا منجن یوتھیوں کو بیچا ہے, اور جس شوق اور یقین سے یوتھیوں نے اس منجن کو خریدا ہے, بیچنے والے کی مہارت اور خریدنے والوں کی جہالت پر آفرین کہنے کو دل چاہتا ہے. یہ فیصل اعجاز ہیں, کوئی تجزیہ کار ہیں, مصنف ہیں. نہ زندگی میں دین شامل, نہ ہی اولاد میں دین شامل. اور اولاد کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر بیٹھ کر پاکستان میں اسلام کے اصولوں کو مٹانے کی بات کر رہا ہے. بہرحال یہ ہے خوبصورتی, ایک طرف دینداروں کی جو کہ عروج پر ہیں, اور دوسری طرف جنہوں نے دین کو بیچا ہے تو ان کے نصیب میں کیا آیا وہ سب کے سامنے ہے. پھر ایک اور چیز, تیسرا حصہ یہ دیکھیں لاسٹ میں, یہ ایک تصویر دیکھیں. ابھی ہم جب بات کرتے ہیں نا اس وقت ریاست کی, ریاست کے حکمرانوں کی, یا جو اقتدار میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بخشا ہوا ہے, اور وزیر اعظم کی, تو نیچے لوگ بات کرتے ہیں کامنٹس کے اندر, یا ویسی بات کرتے ہیں ان کے اندر بڑا غرور ہے, رعونت ہے, یہ ہے وہ ہے. چلیں, میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن یہ تصویر دیکھیں ذرا. یہ بلا کون ہے؟ یہ 2 شخص ہیں. ایک شخص وہ ہے جس نے دوسرے شخص کی, جو بابا جی ہیں, دوسرا بھی ویسے بابا ہے لیکن داڑھی جو ہے نا اس نے کاٹی ہوئی ہے. ایک شخص نے جو بابا جی ہیں, جو شاید عمر میں چھوٹے ہی ہوں, انہوں نے اپنا بیٹا اس کے نیریٹو کے اوپر مروا دیا, چلا گیا دنیا سے. وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے اس کا احسان نہیں ہے,
بلکہ احسان عمران احمد خان نیازی کا اس کے اوپر کہ تیرا ایک اور بھی ہوتا نا تو وہ بھی مجھے دے دیتا، میں مرواتا، میرا کام ہے، میرا کاروبار ہے پاکستان کے بچوں کو مروانے کا، 9 مئی میں ہو یا اس سے پہلے ہو، اور لڑکیوں کو نچوانے کا معذرت کے ساتھ، وہ ڈی چوک ہو یا زمان پارک ہو، اور بیگموں کو، عورتوں کو نسانے کا معذرت کے ساتھ۔ اور یہ غرور دیکھیں، ایک شخص جس کے بیٹے نے دوسرے شخص عمران احمد نیازی کے نیریٹو کے اوپر اپنی جان دے دی، اور عمران احمد نیازی جس کے بیٹے جو کہ دین پر بھی مکمل نہیں ہیں، کبھی پاکستان میں بھی نہیں آئے اور پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، پاکستان میں اسلامی اصولوں کے خلاف بول رہے ہیں، پاکستان کی آس بنیاد کے خلاف بول رہے ہیں، لابسٹ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر، جنیوا کے اندر، اور وہ بیٹھا ہوا ہے ایسے جیسے اس کا بہت احسان ہے، اور غرور کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ تعزیت کرنے جاتے ہیں یا کسی کو تعزیت کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو آپ بادشاہ سلامت کی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ یہی حرکت سہیل افریدی نے ایران کے جب سپریم لیڈر شہید ہوئے تو جا کے قونصلیٹ جنرل میں کی۔ میں کہتا ہوں ان کی ٹریننگ پر، ان کی سوچ کے اوپر اور ان کے نظریے کے اوپر لعنت یار، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، بلایا نہیں جاتا، چلیں بلا لیا، بلا کے پھر تعزیت کے انداز میں کی جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے جاتے ہیں، تھوڑا عاجز ہوا جاتا ہے۔ اس بندے کا تعزیت اس لیے زیادہ بنتی تھی کیونکہ اس بندے کا کوئی جو بچہ ہے وہ اس لیے نہیں مرا یا دنیا سے گیا کہ وہ کوئی ایسے جا رہا تھا تو اللہ کی طبی موت مر گیا، وہ آپ کے نیریٹو کے اوپر جیسے بھی ہوا وہ الگ سٹوری ہے۔ تو آپ اس کے سامنے اس طرح بیٹھیں گے تو یہ ہے اصل حقیقت، یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یہ ہے غرور، اور یہ اللہ کو پسند نہیں تھا۔ جو اللہ کو نہیں پسند ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، تصویر بول رہی ہے کہ اگر میرا کوئی نقصان ہوا آپ کی وجہ سے، اور آپ میرے سامنے مجھے پہلے بلائیں گے، ہاں یار میری وجہ سے نقصان ہوا، بہت شکریہ، مگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے، تو پھر آپ سوچیں۔ یہ تصویر جب بھی میں دیکھتا ہوں نا میرا دل اندر سے جلتا ہے، دل جلتا ہے۔ وہ ہماری ایک رپورٹر تھی چینل 5 کی، وہ کنٹینر کے نیچے آ کے شہید ہو گئی، انہوں نے تعزیت نہیں کی، انہوں نے دو جملے نہیں بولے، جیسے کوئی ایویں ایرا گہرا نا، انسان نہیں جانور تھا، مکھی تھی کوئی مر گئی۔ یہ اوقات ہے آپ کی، کرو، چکو، کم چک کے رکھے سی نا، ٹھیک ہے آگے بھی کر لو۔ تم سب کی جو اس کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہے، کل کو تمہارا نقصان ہوگا، یہ جس طرح بابا جی بیٹھے ہیں نا، جس طرح یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ نہ صرف یہ خود بلکہ ان کے آگے فالوورز بھی، اور اس کی مثال سہیل افریدی ہے جو کہ قونصلیٹ میں بیٹھا ہوا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تعزیت کرنے کے لیے۔ ایسے ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔